جگہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں، اور اپنا ایک رہبر، اپنا ایک رہنما، اپنا ایک لیڈر چننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم غیروں کے پاس ہی جائیں گے۔ ارے بابا کب تک غیروں کو سلام ٹھوکتے رہیں گے؟ 30% ہی ہم، ڈومینیشن پرسنٹیج ہے یہ۔ کب تک غیروں کی غلامی کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں گے؟ ہماری اکثریت ہے، طاقت ہماری ہے، اپنا آدمی آگے رکھو، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرو۔ لیکن بس سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی اس کے پاس گیا، کوئی اس کے پاس گیا۔ کب ہماری ترقی بھائی؟ کب قوم ہماری کب ترقی کرے گی؟ پوری زندگی ہمیں 100-200 روپے اور بریانی کے ایک پیکٹ پر جی لیتی ہیں، ہوتا ہے ہماری زندگی، آگے بڑھنا نہیں ہے، ہمارے آنے والی نسل کو ایک اچھی زندگی نہیں دینا ہے۔ کب تک دوسروں کے اشاروں پر ناچتے رہیں گے؟ تو ایک ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ قدری ہو، چاہے وہ ہمارا صوبہ آندھرا پردیش ہو یا پورا ملک ہو۔ پورے ملک میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، وجہ یہی ہے کہ مسلمان بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے ہیں، اور غیر ہم لوگوں کو کھلونا بنا کے کھیل رہے ہیں۔ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، متحد ہو جائیں گے، تو پھر کسی کی ہمت اور مجال نہیں ہوگی مسلمانوں سے کھلواڑ کرنے کی، پھر تو سب ڈریں گے، پھر سب ہمارے پاس آئیں گے اور جھک مار کر آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک ہو جاؤ۔ تو قدری کے جو حالات ہیں کافی سالوں سے دیکھتے آئے ہیں، اس مرتبہ سننے میں یہ آیا ہے کہ آنے والے الیکشنوں میں ایک مائنارٹی پرسن کو ٹکٹ دینے کی بات چل رہی ہے۔ آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، سنی بھائی آپ لوگ؟ ہاں ارے بولو بھائی، میں بھی سنا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہائی کمانڈ کے دماغ میں جو خیال آیا کہ مائنارٹی پرسن کو دینا ہے، اللہ اس پر اسے جمع کے رکھے۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے، پرسنٹیج ہمارا اچھا ہے، اس سے پہلے بھی ایک مسلمان تھے، بعد میں پھر دوسروں کو دیے ہیں، اور ہم تقاضا بھی کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مسلمان کو ملنا چاہیے۔ روٹیشن پالیسی، پچھلی بار دوسروں کو دیے تھے، اس بار مسلمان کو دو۔ جب دوسروں کو ملا تھا ہم نے بھی جی جان لگا کر محنت کی، کوشش کی، ان کو بھی جتایا، پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے ان کے لیے بھی محنت کیا اور اچھی میجارٹی سے جتایا۔ 20 پر 8,000 کی میجارٹی آئی تھی 2019 کے الیکشنوں میں۔ کہ مسلمانوں کے ووٹ کے بغیر اتنی میجارٹی آ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ موقع ہم کو ملے، اس بار ہمارا آدمی ہو اور موقع مسلمان کو ملے۔ اور صحیح معنی میں جب ایک مسلمان ہمارے علاقے کا رہبر یا لیڈر، یا صاف الفاظ میں کہو کہ MLA بنے گا، تو ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ مسجد کے مسئلے حل ہوں گے، مسجدوں کے مسئلے حل ہوں گے، مدرسوں کے ہوں گے، مکتبوں کے ہوں گے، عیدگاہ کے ہوں گے، قبرستان کے ہوں گے، ہمارے ذاتی مسئلے، گھروں کے مسئلے حل ہوں گے، سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علاقے کا لیڈر ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہو۔ غیر کے پاس جا کے کیا بات کریں گے؟ مسجد کا مسئلہ میں لے کے جانا، وہ غیر کو کیا معلوم کہ برکت کیا ہے، ثواب کیا ہے، مسجد میں محنت کرنے سے کیا ملے گا، اسے جنت کے بارے میں کیا بولیں گے، اللہ سے کیا ڈرائیں گے؟ ایک غیر ہوگا تو اس کے پاس جا کے میں کیا بولوں گا؟ ہاتھ باندھ کے سارے نیچے سے ٹھیک ہے، ہوا تو ہوا، نہیں تو نہیں۔ ہمارا مسلمان بھائی ہوگا، جا کے بیٹھیں گے، بھائی یہ کام کرو، مسجد کا ہے، ثواب ملے گا، بھائی یہ کام کرو، غریب کا ہے، اللہ خوش ہوگا، بھائی یہ کام کرو، مسجد مدرسے کا ہے، جنت ملے گی، دعائیں ملیں گی۔ ایک مسلمان کو ہم سمجھا کر اپنا کام کرا سکتے ہیں۔ کیا بھائی میری بات غلط ہے؟
بولو بھائی غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ تو اللہ کرے اس بار مسلمان کو ہی موقع ملے، اور اس کی ہم کو بھرپور کوشش بھی کرنا ہے۔ اب دوسری بات، مسلمان تو بہت ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور آ جاتے ہیں بہت سے لوگ۔ جب الیکشن ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ سب کھڑے ہوتے ہیں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، میں بھی ہوں، سب کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بولنا کیا، بولنے میں تو خرچ نہیں ہوتا، میں بھی بولتا ہوں بھائی میں بھی بنتا ہوں اس بارے میں، لے کیا خرچہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ خرچ تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ ایسا آدمی ہو جو سمجھدار ہو، تجربے والا ہو، دیندار ہو، ایماندار ہو، تبھی ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ نام کا مسلمان نہیں چاہیے، کام کا مسلمان چاہیے، نام کا مسلمان نہیں، کام کا مسلمان، تب ہمارے کام بنیں گے، ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ وہ دیندار بھی ہو، ایماندار بھی ہو، نیک بھی ہو، تجربے والا بھی ہو، سمجھدار بھی ہو۔ اور کوئی آیا اور چلا گیا، اس کے لیے نہیں۔ اور کھلی بات، مجھے اشاروں میں بات کرنا نہیں آتا، میں تو بولتا ہوں تو کھل کے بولتا ہوں۔ اب اشاروں میں، کنایوں میں بات کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، صاف صاف کھلے الفاظ میں۔ ہمارے پڑوس کا جو اسٹیٹ ہے کرناٹک میں، آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے معلوم نہیں، الیکشنوں سے پہلے کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بولو آپ لوگ کیا میری رائے صحیح ہے یا غلط ہے؟ بھائی ایک بار ان کو بھی موقع مل جائے، تجربہ بھی ہے، 30 سالوں سے ہے سیاست میں، دیندار بھی ہیں۔ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں قسم کھا کر بول سکتا ہوں کہ ہم نے جتنے سیاسی لیڈروں کو دیکھا ہے، ان سے زیادہ با اخلاق کسی کو نہیں دیکھا۔ قسم خدا کی کوئی بری عادت نہیں۔ آپ میں سے کوئی دیکھا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو کہ ہم نے ان کے اندر یہ بری عادت دیکھی ہے یا برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ با اخلاق ہیں، دیندار ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت سے موقع آئے ان کو، قوم کو بازو میں رکھو، قوم کی حالت چھوڑو، یہ تمہارے پاس پیسہ کمانے کا بہت سارے موقع ہیں، کما لو پیسہ دھوکے سے، غلط طریقے سے۔ لیکن انہوں نے کبھی بھی دولت کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ اگر وہ کر لیے ہوتے تو آج وہ بھی کروڑوں پتی بن گئے ہوتے، ان کا شمار بھی مالداروں میں ہوتا۔ نہیں، ایمانداری ہے ان کے اندر۔ جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی اس وقت بھی انہوں نے بہت سی خدمتیں کی۔ مسجدوں کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کے فنڈز دلائے ہیں بہت سے مسجدوں کو، اور شاید اس مسجد کو بھی، پہلے بہت پرانی بات، اس مسجد کو بھی کچھ گورنمنٹ کے فنڈز میں سے، یہ مسجد لسٹ میں اس مسجد کا بھی نام تھا، مسجد قباء کا۔ عیدگاہ کے کمیٹی کے ذمہ دار بھی تھے، بہت سے کام کروائے، منڈل اور قریوں میں بہت سے کام کروائے ہیں، اور جہاں تک ان سے ہو سکے بہت سے لوگوں کے مسئلوں کو انہوں نے حل کیا، جتنا ان سے ہو سکے۔ آج شہر میں، اطراف کے منڈلوں میں الحمدللہ ہمارے بہت سے قاضی حضرات بیٹھے ہیں۔ میں قاضی حضرات سے پوچھتا ہوں کہ وہ آپ کو قضاوت کا جو عہدہ ملا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، وہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ اسماعیل بھائی کی وجہ سے ملا ہے۔ ہائے بھائی، کوئی قاضی صاحب بولنے والے ہیں یہاں؟ نلے چرو کے قاضی صاحب، رفیق حافظ صاحب، اور یہ ہمارے حافظ عباس صاحب، اور بھی بہت سے ہیں، ہمارے شاہی مسجد کے شاہی امام صاحب بیٹھے ہوئے سامنے۔ یہ ان کی محنت ہے۔ جب آدمی کے پاس کچھ نہیں، اتنا محنت کیا، تو آدمی کو اگر عہدہ ملے گا، طاقت ملے گی، تو اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور کریں گے، یہ امید اور بھروسہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کے اندر وہ جذبہ، وہ تڑپ دیکھا ہے۔ 30 سال سے اللہ کے بندے ٹھوکر کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کئی بار موقع آئے اور چلے گئے،
کئی بار موقع آئے اور چلے گئے، آخری وقت میں کوئی آیا اور ٹکٹ لے کے چلا گیا، کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا۔ اچھا ایک بات بھائی میں ضروری بولنا چاہتا ہوں، جب ہم کہیں بھی سیاسی مجلس میں لوگوں میں ان کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی سوال کھڑا ہوتا ہے، بلکہ دو سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ، میں بیٹھے ہیں ہاں بھائی معاف کرو بھائی میں کچھ باتیں کھل کے بولتا ہوں میں، دو باتیں میرے سامنے مجھ سے جو لوگ مجھے پوچھے ہیں، وہ پہلی بات یہ، ہاں بھائی وہ بدلتے رہتے نا، ایک جگہ مضبوطی سے ٹکتے نہیں، ایک پارٹی میں رہتے نہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال، اس کا جواب ہر پارٹی سے انہوں نے کام کیا ہے، پارٹیوں کو ان سے فائدہ ہوا، ان کو کسی پارٹی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ سمجھو، یہ لاجک سمجھو، پارٹیوں کو ان سے فائدہ ہوا، ان کو کسی پارٹی سے فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ٹی ڈی پی میں تھے اچھی پوزیشن میں، اسٹیٹ کے مائنارٹی ونگ کے سیکریٹری تھے، چھوڑ کے آ گئے کانگریس میں، اویس کے وقت میں جوائن ہو گئے، پھر اس کے بعد میں جگن کے پاس میں گئے، اس میں جوائن ہو گئے، وہ سب جانتے ہیں آپ لوگ، یاد ہے ہسٹری آپ لوگوں کو۔ 200 گاڑیاں گئی تھیں محبت میں، 5000 سے زیادہ لوگ جا کے جوائن ہوئے تھے۔ اس وقت میں ابھی پارٹی کا کوئی جھنڈا بھی نہیں تھا، ایجنڈا بھی نہیں تھا، کوئی کچھ سمبل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو محنت کرتے ہوئے آئے ہیں، اکیلے آدمی، انہوں نے اپنا سب کچھ پارٹی پر لگایا، دن رات محنت کی۔ علاقے میں پارٹی کو جان ڈالنے والے ہمارے اسماعیل بھائی ہیں، اپنا سب کچھ لٹایا، جو جائیداد تھی وہ بھی خرچ کر دیے، ادھاروں میں آ گئے اللہ کے بندے۔ دھوکہ کرنے والا، پیسوں کے لیے سیاست کرنے والا ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی جائیداد بیچ کے ادھاروں میں نہیں آتا، بلکہ وہ لوگوں کو لوٹ کے اور جائیداد جمع کرتا ہے۔ ہم کو ایسا سیاسی آدمی نہیں چاہیے، ہم کو وہ چاہیے جو لوگوں کی خدمت دل کھول کے کرنے والا ہو، اور وہ خوبی ہم نے اسماعیل بھائی کے اندر دیکھی ہے۔ پارٹیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا انہوں نے، پارٹیوں نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا سوال لوگ اکثر کرتے ہیں، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، بھائی آدمی اچھے ہیں بھائی، موقع بھی ملنا چاہیے، سب کچھ پوری ان کے اندر صلاحیت ہے، صحیح معنی میں ایلیجیبل ہی انہوں، لیکن کیا کہ بھائی ان کے پیسہ نہیں ہے۔ سنیں آپ لوگ، ہاں سنیں کون تو، یہ سوال میں ہی ان کی ایمانداری ہے۔ پیسہ نہیں ہے مطلب ایماندار ہیں، اس لیے دھوکے سے پیسہ جمع نہیں کیا۔ دھوکے باز ہوتے، جھوٹے ہوتے، حرام کماتے تو کروڑوں کی دولت جمع کر لیتے۔ جو سوال کرنے والا ہے اس کے سوال میں ہی جواب ہے، پیسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایماندار ہیں بھائی، دیندار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب پھر بھی اگر کوئی سوال کھڑا کرتا ہے، اب وہی سوال اگر کوئی دہراتا ہے تو میں ان لوگوں کو جواب دیتا ہوں، کوئی پریشان ہونے کی، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اس بار موقع ملے گا، آپ سب لوگ دعا کریں گے، موقع ملے گا، ضرور موقع ملے گا۔ جہاں تک بات پیسوں کی ہے، انشاءاللہ پیسوں کا بھی انتظام ہو جائے گا، ہم کریں گے۔ پیسوں کی بھی بات ہو گئی، پیسوں کی بھی بات ہو گئی، انشاءاللہ اس کا انتظام ہو گیا، اس کے بارے میں بے فکر رہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ میں نے وہ سیاسی لیڈروں سے کہا ہے، بھائی آپ لوگ بی فارم دو بھائی کے ہاتھ میں، ضرورت پڑے ہم پوری قدری میں شہر کے گلی گلی، محلے محلے، گھر گھر جائیں گے، اور منڈل اور قریوں میں جائیں گے، لوگوں سے چندے کی درخواست کریں گے، ہم خود اپنا پیسہ جمع کر کے ان کا الیکشن کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیندار آدمی ہے، اس بندے کو موقع ملنا چاہیے، ضرور ملنا چاہیے، ضرورت پڑے تو ہم اپنا پیسہ بھی لگائیں گے، کریں گے بھائی سارے ساتھی۔ تو یہ میری بات تھی، صاف بات، کھلی بات، کوئی اشارے کی بات نہیں، تیلگو میں بولتے ہیں مشکلوں کو دلاٹا نہیں، صاف بات، سیدھی بات، اسی مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ 30 سال ہو گئے اللہ کے بندے کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے، بہت قریب سے میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی عاجزی اور ان کا جو
لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ، علماء کے بارے میں تو کہنے کی ضرورت نہیں، علماء کے تو بڑے قدردان ہیں، علماء کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، علماء کے سامنے زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ تو کئی مرتبہ اس زمانے میں نے کئی مرتبہ بہت قریب سے دیکھا، ان کی اس حالت کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں بھی کئی بار آنسو آ گئے، اور دل سے آواز آئی کئی بار کہ یا اللہ اس بندے کو کب موقع ملے گا۔ کیسوں کو موقع مل گیا، کوئی آیا، پیسے والے لوگ آتے ہیں آخری وقت میں ٹکٹ لے کے چلے گئے، اور پارٹی نے کہا مسلمانوں نے ووٹ ڈال کے جتا دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا 2014 میں معلوم ہے سب کو، قوم رسوا ہو گئی، مذاق بن گئی غیروں کے سامنے۔ یہ بات میرے سامنے آئی تھی، پولندلے میں کڑپے میں بیٹھے ہوئے تھے شادی میں، لوگوں کے سامنے، میرے سامنے ان لوگوں نے کہا تھا 2014 کے بعد میں، تیلگو میں کہا تھا، میں اردو میں بتاتا ہوں کہ تم یہ سارے مسلمان سائبل بولتے ہیں، سائبل ترگل، یہ سارے تم لوگ دھوکے باز ہو، دھوکہ دے کے جاتے ہو۔ میرے سامنے، میں سنا اپنے کانوں سے، میرے سامنے آئی بات۔ خیر میں اس کا جواب بھی دیا، اس کی ضرورت نہیں، علماء کے پاس جواب بھی ہوتا ہے، ہر سوال کا جواب ہے، میں جواب بھی دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار بھی کوئی آئے گا، کوئی پیسہ والا، میں پیسہ رکھوں گا، میں پیسے سے سیاست خرید لوں گا، پیسے سے ٹکٹ لے لوں گا، تو اس سے پہلے ہوا ہے، اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی نیا آدمی آتا ہے پیسہ رکھنے والا، اگر وہ پیسوں سے سیاست کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اگر دم ہے تو پیسوں سے ووٹ بھی خرید کے دیکھو۔ میں تو بھائی صاف اور کھلی بات، حکومت سے، جو موجودہ حکومت ہے وہ ISR گورنمنٹ، ایک ہی بات کہتا ہوں، قدری مائنارٹی کے لیے طے ہو جائے، اور مائنارٹیوں میں بھی SMD اسماعیل صاحب کو طے ہو جائے، اگر کوئی دوسرا ہو تو قدری سے پھر پارٹی کو بھول جائیں، پھر ہم اپنی مرضی، پھر ہم کسی کو بھی ووٹ ڈالیں گے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم تم کو ووٹ، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے، ہم آدمی کو دیکھیں گے، آدمی کے اخلاق کو دیکھیں گے، اس کی دینداری کو دیکھیں گے، کریں گے بھائی سارے ساتھی۔ وقت بھی ہو گیا ہے، تو اتنی ہی باتیں میں عرض کرنا چاہتا تھا، اسی مقصد کے لیے ان کی دینداری جب بات آئی تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب مسجد میں علماء جمع ہو جائیں اور قرآن کی تلاوت کر کے میرے حق میں دعا کرو۔ یہ دوسروں کی طرح پیسوں کی تھیلیاں اور بیاگ لے کے ان کے پیر اور قدم پڑنے والے آدمی نہیں کہ ادھر جاؤں گا، وہ لابی کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا، اس سے مناؤں گا، اس سے گڑ گڑاؤں گا، مجھے سیٹ مل جائے گی، نہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دعا ہو، مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ان کی بات ہے یہ ان کی دینداری۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دعا کی ضرورت ہے، مسجد میں بیٹھو، آپ لوگ تلاوت کرو، سب میرے لیے دعا کرو، اللہ کی مدد آئے گی تو پوری دنیا مل کے بھی روکنا چاہیں گے تو نہیں روک سکیں گے۔ تو سارے حضرات کو سمجھ میں آئی میری بات؟ یا ابھی ذرا کھل کے بولنا، وقت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت بھی نہیں، میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں اب سارے حضرات۔ تو ایک اس بات پر جمع ہو جاؤ کہ ہم ایک امت ہیں، متحد ہو کے رہیں گے، جب بھی کوئی قوم کا، امت کا مسئلہ آئے گا سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، ہم سب لوگ آج مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ بات ہر طرف پھیلائیں گے کہ اس بار قدری اسمبلی حلقے میں MLA کی ٹکٹ جو ہے وہ مسلمان کو دیا جائے۔ بات پھیلائیں گے سب، جہاں بھی ہوں گے، محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، قریے میں، دیہات میں، دوستوں میں، چائے کے ہوٹلوں میں، جہاں بھی جائیں گے یہی بات کرنا ہے کہ بھائی اس بار مسلمان کو ٹکٹ دیا جائے۔ اور تیسری بات، مسلمانوں میں کون؟ بھئی ہمارے ایک دیندار نیک آدمی ہیں SMD اسماعیل صاحب، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ کریں گے سارے سب؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، مسجد میں بیٹھے ہیں سب لوگ، اللہ سے وعدہ کرو، ہم سے نہیں، اللہ سے وعدہ کرو، ایک نیک آدمی کو ساتھ دینا یہ بھی ثواب اور اجر کا کام ہے، سب ساتھی کریں گے۔ اور ضرورت پڑے میری بات کو غلط ثابت نہ کرنا، میں بولا ہوں، میں ایموشنل ہو کے جوش میں آ کے نہیں بولا، ضرورت پڑے تو ہم لوگ چندہ کر کے ان کے لیے پیسوں کا انتظام کریں گے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ ساتھ دیں گے میرا آپ لوگ؟ کون ساتھ دیں گے بولو؟ کتنے لوگ ساتھ دیں گے؟ ضرورت پڑے تو ان کے لیے ہم چندہ بھی کریں گے اور ان کو MLA ہر حال میں بنا
بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، اللہ ہماری قوم کو صحیح سمجھ دے، اللہ ہماری قوم کو نیک ہدایت دے، آنے والے الیکشنوں میں اللہ مسلمانوں کو عزت دے، سربلندی دے، دلی میں جو مرکزی حکومت کافر اور ظالم کی اللہ اسے نیست و نابود ختم کرے، اللہ امن والی سکون والی حکومت ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔